مسیح کی پیروی کریں اور دشمن کو شکست دیں۔ جولائی 6۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ پہلا یوحنا 2:16۔ خدا کے بہت سے لوگ دنیاوی روحوں سے دبے ہوئے ہیں اور اپنے کاموں سے اپنے ایمان کی انکاری کر رہے ہیں۔ وہ پیسوں، مکانات اور زمین سے محبت کا ارتکاب کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذہن اور وجود کی طاقت کو جذب کر لیتا ہے اور خالق اور روح کے لیے محبت ختم کر دیتا ہے، جس کے لیے مسیح فوت ہوا تھا۔ اس دنیا کے خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، ان کے دائمی مفادات کو ثانوی بنا دیا ہے اور دماغی، ہڈی اور پٹھوں پر دنیاوی املاک کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ بوجھ عائد کر دیا ہے، اور یہ سب پرواہ اور بوجھ جمع ہونا مسیح کے حکم کی براہ راست خلاف ورزی کا سبب ہے، جس نے کہا، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کہا، اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، کہ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جنت میں جمع کیا ہوا خزانہ محفوظ ہے، کوئی چور اس کے پاس نہیں جا سکتا اور نہ کیڑا خراب کرتا ہے، لیکن ان کا خزانہ زمین پر ہے اور ان کے دل ان کے خزانے میں ہیں۔ بیابان میں مسیح نے ان بہت بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا جو انسانیت کو نقصان پہنچائیں گی۔ وہاں مسیح نے انتہائی ہوشیار مکار دشمن کا سامنا کیا اور اس پر قابو پا لیا۔ پہلا بڑا فتنہ بھوک پر تھا، دوسرا فرض اور تیسرا دنیا کی محبت پر۔ دنیا کے تخت اور بادشاہوں اور ان کی شان و شوکت مسیح کو پیش کی گئی۔ شیطان دنیاوی عزت، دولت اور زندگی کی خواہشوں کے ساتھ آیا تھا اور انہیں دلکش اور دھوکہ دہی کے لیے انتہائی پرکشش روشنی میں پیش کیا۔ اس نے مسیح سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ پھر مسیح نے ہوشیار مکار دشمن کو پسپا کر دیا اور فتح حاصل کر آیا۔ مسیح کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس نے شیطان پر قابو پایا، ہمیں دکھایا کہ ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ مسیح نے کتاب مقدس کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی الہی طاقت کا سہارا لیتا اور اپنے الفاظ استعمال کرتا، لیکن اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اگر مقدس صحیفوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے تو مسیحی باطل دشمن سے ملنے کے لیے مضبوط ہو جائے گا، لیکن خدا کا کلام نظر انداز کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے تباہی اور شکست کی پیروی ہوتی ہے۔ آمین۔